اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک، بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں بے باک انداز میں سننے اور دیکھنے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو آپ ایسے چینلوں کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 500، 200، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی کے ساتھ چینل کی مدد کریں، چینل کو مضبوط کریں۔ باقاعدہ 5-6 دنوں تک اور بذریعہ آواز ہی خبریں پہنچاتا رہوں گا، اس لیے کہ آج میں پوری فیملی کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے جموں اور کشمیر کے دورے پر ہوں۔ الحمدللہ بڑا خوبصورت نظارہ ہے۔ گزشتہ کل جموں میں ہم نے جمعہ کی نماز ادا کی، بیان بھی ہوا یہاں پر الہجری مسجد میں، اور ایسی یہاں پر بڑی خوبصورت مکہ مسجد ہم نے دیکھی، جامع مسجد ہم نے دیکھی، اور یہاں لڑکیوں کا بڑا عظیم الشان ادارہ ہے جامعۃ الصالحات، جو مولانا شکیل الرحمان صاحب ندوی یہاں پر اس ادارے کو چلاتے ہیں۔ 300-350 بیٹیاں یہاں پر کشمیر، جموں، ہماچل اور پنجاب کی یہاں بیٹیاں تعلیم حاصل کر رہی، بڑا زبردست ادارہ دیکھا، اور اللہ رب العزت نے اس علاقے کو جو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، یقیناً سچ کہا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں بھی ہم نے دیکھی۔ جموں توی ندی کا خوبصورت نظارہ دیکھا، مہاراجہ ہری سنگھ کا محل اور وہ تمام چیزیں دیکھی۔ بس دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس علاقے میں امن، چین، سکون اللہ نصیب فرمائے، اور ہر طرح سے اللہ رب العزت یہاں رہنے والوں کی زندگی میں برکتیں، ان کے کاروبار میں برکتیں نصیب فرمائے، اور ہر شر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ابھی اس وقت رات کے 4:30 بج رہے ہیں، اور اب میں سری نگر کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جہاں بھی رہتا ہوں کم از کم نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں آپ تک آواز کی شکل میں ہی میں پہنچانے کی کوشش کر دیتا ہوں۔ آئیے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، فلسطینی قیادت نے امریکی حکام پر یہ دباؤ ڈالا ہے کہ PLO کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالا جائے۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے باقاعدہ سپاہ پاسداران انقلاب کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا، جس پر اسرائیل نے بڑا خوشیوں کا اظہار کیا،
اور اب امریکی انتظامیہ نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن اور اسرائیل کے درمیان 1993 میں اوسلو معاہدے پر دستخط کے بعد سے فلسطینی حکام کے لیے وائٹ ہاؤس کے دروازے کھول دیے تھے، لیکن امریکی کانگریس 1987 میں منظور کیے گئے ایک قانون پر بدستور عمل جاری رکھے ہوئے ہیں جس میں PLO کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ تو اب فلسطینی قیادت امریکی حکام پر یہ دباؤ بنا رہی ہے کہ PLO کو دہشت گرد تنظیموں سے نکالا جائے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو ایک خبر بتایا تھا کہ ایک معروف مشہور بے باک صحافی جرنلسٹ شیریں ابو عاقلہ کو اسرائیل نے نشانہ بنایا اور دماغ میں گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے اس جرنلسٹ کا، پترکار کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئی۔ اب خبریں آ رہی ہے الجزائر کی خاتون صحافی کے تعلق سے فلسطینی حکام نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر شیریں ابو عاقلہ کو نشانہ بنایا تھا۔ اسی ماہ غرب اردن میں اسرائیلی کارروائی کے دوران شیریں ابو عاقلہ گولی لگنے سے ہلاک ہو گئی تھی۔ اب فلسطینی حکام کا صاف طور سے کہنا ہے کہ گولی لگی نہیں تھی، بلکہ اس خاتون صحافی کو اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر نشانہ بنایا تھا۔ تیسری بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے ہے کہ سینئر امریکی حکام سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں۔ تیل کی فراہمی اور ایران کے تعلق سے بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکی وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ کے 2 سینئر حکام نے اسی ہفتے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ دورے کا مقصد بین الاقوامی معاملات، تیل کی فراہمی اور ایران سے مذاکرات جیسے ایشوز پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ آئیے ایک بڑی خبر اس وقت ماسکو سے، رشیا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، یوٹیوب کو روسی حکومت نے الٹیمیٹم دیتے ہوئے یہ کہا کہ ماسکو دفتر خارجہ کا اگر بائیکاٹ کیا تو پھر مغربی صحافیوں کو باہر نکال دیں گے۔ روس کی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یوٹیوب یا گوگل نے ہماری خاتون ترجمان کی پریس بریفنگز تک اپنی رسائی روکی تو مغربی ملکوں کے اخباری نمائندوں کو رشیا سے نکال دیا جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ترجمان پر ہفتہ وار بریفنگ دیتی ہے جس میں یوکرین میں فوجی مداخلت کا معاملہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بریفنگ کے مندرجات کو بلاک کرنے کے خلاف وزارت خارجہ نے یوٹیوب کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسی حرکت کی تو پھر مغربی صحافیوں کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ایران کو اور ایران کے جوہری معاملے کو لے کر سامنے آ رہی ہے۔ خبر ہے کہ امریکی ریپبلکن سینیٹر سے گراہم کا دعویٰ بڑا سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے جوہری معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ امریکی ریپبلکن سے گراہم نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری ایگریمنٹ ختم ہو گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے۔ دبئی سے نشریات کرنے والے العربیہ چینل اور اس کے برادر ٹی وی الحدث کو دیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کو یہ بتانا چاہیے کہ جوہری مواد جمع کرنے کی کوشش کے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے خیال میں جوہری پروگرام سے باہر ایران کے رویوں کو روکنے کے لیے ہمارے پاس مزید جامع حکمت عملی ہونی چاہیے۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے،
जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।